بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہلت اور ان پر ڈبل حقوق۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 میں کن کا تذکرہ ہوا، کن کو مہلت دی گئی اور ڈبل حقوق کن پر عائد ہوتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور رہنے دیں مجھے ان جھٹلانے والوں کو۔ اولی النعمت، جو سرمایہ دار ہے۔ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں کے ساتھ چھوڑ دو جو آسائشوں والے ہیں، اور انہیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دو۔ سورہ مزمل کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور اس سے ماقبل جو آیت تھی سورہ مزمل کی 10 نمبر، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور اجر جمیل اختیار کرنے کا حکم ملا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ محبوب، اسلام تو میرا دین ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ہمارا دین ہے، اس کی دعوت کو ابھارنا، پھیلانا، یہ ہمارا کام ہے۔ محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، باقی لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور ان کو چلانا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہمارا کام۔ صابونی نے تو یہاں تک لکھ دیا تفسیر تبصرہ میں کہ اس آیت میں اللہ کی عظمت، قدرت، جلال، قہر اور جبروت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن رسول معظم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان کی سفارش نہ کریں۔ وہ لوگ جو اذیت والی باتیں کرتے ہیں، تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اصل میں جس وقت کسی کے پاس دولت آتی ہے نا اور ہدایت نہ ہو، تو وہ دولت اور مال تکبر، غرور میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان بھٹکنے لگتا ہے۔ سورہ مزمل میں کہا اولی النعمت، یہ جو سرمایہ دار ہیں، دولت کی خرمستیوں میں پڑے رہنے والے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اس سے مراد وہ مالدار اور خوشحال اور بے فکر لوگ ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے، حالانکہ جس کو اللہ رب العالمین دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، سرمایہ دیتا ہے، اس پر ڈبل حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق جو ہے وہ جان کا حق ہوتا ہے۔ جان کا حق بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، صحت دی، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور مال کا حق بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے۔ لیکن جو لوگ ایسی روش نہیں اختیار کرتے تھے، دولت والے تھے، مال والے تھے، اللہ رب العالمین نے کہا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَحِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والوں مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دے، یعنی اللہ جانے اور وہ جانے۔ ابو باپ ان تک ابلاغ کرتے رہے بس۔ یہ جو کہا نا کہ ان کو مہلت دیں گے جو نعمتوں والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ اس پر 3 اقوال۔ پہلا قول مقاتل بن حیان کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سرکش لوگ جو بدر میں اپنے انجام کو پہنچے تھے، وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بنو مغیرہ کے کچھ سرکش قسم کے لوگ تھے، جن کے بارے میں کہا محبوب ان کو چھوڑ دیں۔
اور وہ بھی پھر اپنے انجام کو پہنچ گئے، یا اگر دنیا میں نہ بھی پہنچے تو آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ اور تیسرا قول سالبی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد قریش کے وہ سرکش لوگ ہیں جو ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، اور مکار لوگ ان بدتمیزیوں پر پھر خوش بھی ہوتے، تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور رہنے دیں مجھے اور ان سرمایہ دار جھٹلانے والوں کو، اور انہیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آغاز سے لے کر جو لوگ دعوت کے بعد مخالف ہوئے تو بدر تک کا جو زمانہ ہے اس میں ان کو مہلت دی گئی، ان کا ذکر ہوا۔ مہلت اگر اللہ تعالیٰ دے تو اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، انسان کو ہدایت اور اچھے کاموں کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہوں کا مسافر رکھے، قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।